اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے مانگنا اور امید اور خواہشات کا بیان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ پہلا، اس میں ایک تو اس حقیقت کا بیان ہے کہ اہل ایمان و توحید کے مقابلے میں اہل شرک زیادہ ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، امتوں کی مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان جنت میں زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کی توقیر و عزت بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ ایک اور روایت میں انہی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائیں گے کہ معنی یہ ہے کہ جو ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان ہوئے کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں اور ایک مقام جہنم میں ہے، تو مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا حقدار ہوگا، اور تیرا فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ کافر تیرا فدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے کہ جن سے وہ اس آگ کو بھرے گا۔ تو جب کافر اپنے کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ مانو وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن گئے۔ فائدہ، اس میں اہل ایمان کا اچھا انجام اور اہل کفر اور شرک کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لیں گے، پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، اس سے کہیں گے کہ کیا تم فلاں فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ کا پتہ ہے؟ مومن کہے گا ہاں اے میرے رب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ کنفو کے معنی ہے اس کی پردہ پوشی اور اس کی رحمت۔ فائدہ، اس میں ایسے اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے میں ہی انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی دی، اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت 114۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ بخاری مسلم۔ فائدہ: پہلا، نماز سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، آیات کے اترنے کا سبب چاہے کوئی خاص واقعہ ہی ہو لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ تیسرا، گناہ گار کی پردہ پوشی ضروری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔